أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ ہم پچھلے سالوں میں صبح سویرے اپنے گھر سے نکل کے دوستوں کے ساتھ تفریح کر کے باتیں کر کے مدرسہ جاتے تھے، اور ہم اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر دینی باتیں پڑھتے تھے، اور دنیا اور آخرت میں فلاح و بہبود ملنے کے لیے جتنی باتیں کی ضرورت ہے وہ سب ہم یاد کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ لیکن میرے پیارے بچوں، امسال ہمارا حال بہت خراب ہے۔ صرف ہمارا نہیں، پورے عالم میں لوگوں کا حال بہت خراب ہے۔ کیا بولوں میں؟ لوگ ادھر ادھر گھومتے تھے 24 گھنٹے، لوگ ادھر ادھر بات کرتے گھومتے تھے، بہت زیادہ پروگرام بناتے تھے، چلاتے تھے، لیکن آج کل اس بیماری اور وبا کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، لوگ کام کے لیے نہیں نکل سکتے ہیں، اسی طرح ہم پڑھنے کے لیے مدرسہ بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن بہت خوشی کی بات ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کو بہت بار حمد کرنے کی بات ہے کہ ہم جس مدرسے میں پڑھ رہے تھے اور اس مدرسے کی زیر و نگرانی جو کر رہا تھا، انہوں نے ہمارے لیے ابھی آن لائن مدرسہ کی تنظیم کیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہمارے والدوں کے ساتھ، ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھ کے ہم ابھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ اور ہم جس طرح پڑھتے ہیں اس وقت ہمارے اس درس کو ہمارے گھر کے تمام افراد پڑھ رہے ہیں، ہماری امی بھی پڑھتی ہیں، ہماری بہن بھی پڑھتی ہیں، اور ہمارے چھوٹے بڑے والد صاحب تمام لوگ پڑھتے ہیں۔ ہم بول سکتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی توفیق کی بات ہے۔ میرے پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر آیا ہوں۔ وہ موضوع آپ لوگوں نے پہلی جماعت میں نہ دوسری جماعت میں نہیں پڑھا تھا۔ وہ موضوع امسال تیسری جماعت سے شروع ہو رہا ہے۔ معلوم ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے التجوید۔ ہمارا اس موضوع کا نام التجوید۔ پتہ ہے تجوید کیا ہے؟
کیا کسی کو معلوم ہے یا کسی نے سنا ہے تجوید کے بارے میں؟ ہاں صحیح، آپ لوگوں نے بڑے بچوں سے سنا ہوگا، صحیح بات ہے۔ تجوید یہ موضوع ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن العظیم کو برابر پڑھ سکے، اس کو اچھی طرح تلاوت کر سکے۔ اگر ہم کو تجوید معلوم نہیں اور تجوید کے احکام ہم نہیں یاد کرتے ہیں تو ہم قرآن برابر نہیں پڑھ سکیں گے۔ پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کو بہت زیادہ ثواب اور عطا سے نوازا، لیکن جو لوگ قرآن برابر اور تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں ان لوگوں کے اللہ کی طرف سے اور قرآن کی طرف سے لعنت بھی ہے۔ تو لعنت اور رحمت ایک ہی جگہ پر جمع ہوئی ہے قرآن کی تلاوت میں۔ اگر ہم برابر صحیح تلفظ کے ساتھ تجوید کے احکام کو اس کو لے کر اسی کے مطابق برابر ہم قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی۔ ہمارے چاروں طرف، ہمارے اوپر نیچے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جمع ہوں گے اور ہمارے لیے وہ لوگ مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ لیکن جو قرآن کو برابر نہیں پڑھتا، ان کو تجوید کے احکام معلوم نہیں، وہ آدمی ان کے اوپر لعنت نازل ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قرآن پڑھتے وقت لعنت نازل ہونے والوں میں نہ شامل کر دے، آمین۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے میرے بچوں؟ ہاں صحیح ہے، ہم سب تجوید اچھی طرح پڑھنا چاہیے۔ کیا آپ تیار ہیں یا نہیں؟ ہاں تمام بچے تیار ہیں، تمام بچے بہت اچھے ہیں، شوقین ہیں، پڑھنے کی دلچسپی رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شوق کو اور بھی آگے بڑھاتے رہے اور ایک دم اچھا قاری ہم سب کو اللہ تعالیٰ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے بچوں، آج ہم تجوید کی کتاب سے پہلا سبق شروع کرنے والے ہیں۔ وہ سبق شروع کرنے کے پہلے، جو بھی نیک کام شروع کرنے کے پہلے ہم سب بسم اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، درود و سلام بھیجنا ہے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ تو میں پڑھ کر دیتا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذي نزل الفرقان هدى للمتقين، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب یسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما
وعقلا كاملا ربي تمم بالخير والسعادة۔ شکراً میرے پیارے بچوں، ہم ابھی پہلا سبق فرقان العظیم شروع کرنے والے ہیں۔ کیا کسی نے سنا ہے فرقان العظیم بول کر ایک لفظ یا ایک نام؟ وہی ہے، صحیح بولا تم نے۔ فرقان العظیم قرآن کا ایک دوسرا نام ہے۔ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ نام موجود ہیں۔ تنزیل بول سکتے ہیں، ذکر بول سکتے ہیں، نور بول سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کا ایک دوسرا نام ہے الفرقان۔ ہم سب کو معلوم ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ ایک کلام لے کر کون آئے تھے رسول کے پاس؟ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، وہ پچھلے سالوں میں پڑھا ہے۔ صحیح، جبریل علیہ السلام۔ تو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر حضرت جبریل علیہ السلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ وہی کلام ہے القرآن العظیم۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں قرآن نازل فرمایا؟ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے پچھلے سال۔ صحیح ہے، اللہ سبحانہ و تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ بنا کر قرآن دیا ہے۔ جب اسلام کے خلاف دشمنوں کی طرف چیلنج اور یورش آتے وقت اس کو دفاع کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی کلام لوگوں کو سنایا تھا۔ وہاں کے تمام عرب لوگ بہت فصاحت اور بلاغت والے تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ عربی زبان کی بلاغت اور فصاحت کے میدان میں قریش اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں رہتے تھے اس زمانے کے لوگوں سے آگے کوئی نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کو چیلنج کر کے کیا تم اتنے بڑے بلیغ اور فصیح ہو کر اس قرآن کے برابر کوئی کتاب لا سکتے؟ قرآن نے ان لوگوں سے پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ کیا تم اس قرآن کی ایک چیپٹر کوئی لا سکتا ہے؟ اس تحدی کے سامنے بھی دشمنان اسلام خاموش رہے۔ مطلب اس قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو معجزہ ہو کر آئی تھی، اور اس کتاب کی طرف ایک دوسری کتاب لانے پر تمام عالم عاجز ہے، کوئی نہیں لا سکتا۔ تو سنیں، اس قرآن العظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں کے اندر نبی کے اوپر نازل ہوا تھا۔ رسول کی دعوت کی مدت 23 سال تھی۔ اس 23 سال کے درمیان قرآن العظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور وہ قرآن اس زمانے سے لے کر حتی القیامہ، قیامت کے دن تک اسی طرح خالص، صاف، پاک ہو کر کوئی اس میں کوئی تبدیل اور تحریف نہیں کر سکتا۔
ہم جانتے ہیں اس دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں، لوگ اس میں تبدیل کر سکتے ہیں، کچھ بھی چاہے بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو قرآن ہے اس میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن بہت زیادہ مسلمانوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں بہت زیادہ حافظ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مکمل حفظ کیا ہے، تو ان لوگوں کے دل کو یا سینے کو توڑ کر وہ قرآن تو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، ایک کتاب کو ہم نے نازل کی اور اس کو آخر دم تک اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہماری اوپر ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو اس قرآن ہر زمانے کے لیے لائق ہے، اس لیے اس میں کوئی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس قرآن کو پڑھنا، سننا، حفظ کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اور اس کو پڑھتے وقت اجر ملنے کے لیے ہم نے جو شروع میں کہا تھا، یعنی تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ضروری ہے، ورنہ اس کو ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ملیں گے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے تجوید کیا ہے بتا دیا، تجوید کی ضرورت کیا ہے بتا دیا، اور قرآن کی فضیلت اور قرآن نازل ہونے کا سبب اور قرآن کی اہمیت سب کچھ میں نے تم لوگوں کو سنایا۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ سبق میں، آئندہ درس میں آتے وقت تم سے ہر ایک بچے ایک ایک بات کو اچھی طرح سنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ